کیا نئی نسل کو باغی کیا جا رہا ہے؟ یہ جین زی کیا ہے؟ کیا حکومت انہیں سنبھال بھی پائے گی؟ ان کا مستقبل کیا صحیح ٹریک پہ چل سکے گا؟ میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا جین زی پہ۔ بھارت میں ہوا یہ، اس کو آپ ایک اتفاق کہہ لیں کہ بھارت کی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سوریہ کانت، انہوں نے ایک وکیل کے مقدمے میں ریمارکس دے دیے کہ بھارت میں جو نوجوان بے روزگار ہیں وہ کاکروچ ہے، اس پہ طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہاں پہ امریکہ سے ایک نوجوان آیا، اس نے وہیں پہ پہلے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک تنظیم کا اعلان کیا، پھر وہ بھارت آ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان، بے روزگار نوجوان، ڈیجیٹل دنیا کے نوجوان، جدید ٹیکنالوجی سے لیس نوجوان اس کے منتظر ہیں۔ دہلی کے جنتر منتر میں پارلیمنٹ کے سامنے ایک زبردست مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت اس نوجوان نے کی۔ جنتر منتر وہ علاقہ ہے جہاں کوئی بھی سیاستدان، کوئی تاجر، کوئی کسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں پہ جا کے مظاہرہ کرے، کیونکہ اتنی سخت سیکیورٹی ہے۔ اور 2014 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہاں پہ نوجوان ایک بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے سر دست یہ مطالبہ کیا کہ پیپر لیک ہوتے ہیں، وزیر تعلیم ناقص ہے، اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے سیاسی گفتگو کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہندوتوا کے لوگوں نے جو ہندو مسلم فسادات کیے، مسلمانوں کا تیا پانچا کر رہے ہیں وہاں پہ، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ملک کی معیشت، سیاسی ڈھانچے، ان کے اندرونی اور خارجی معاملات پہ تنقید شروع کر دی، جو اب تک بھی جاری ہے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں اراکین پارلیمنٹ بھی اور فوج کے جوان بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک صورتحال بنی ہے وہاں پہ۔ ناظرین، جین زی ایک لفظ ہے۔ جین زی کا مطلب ہے جنریشن زی۔ اس کے بعد 2012 سے 2025 کے درمیان جو بچے، لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں، انہیں جنریشن الفا کہا گیا ہے۔ یہ ابھی 14 15 سال کے ہیں لڑکے لڑکیاں، لیکن وہ جو جوان ہو چکے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ ان سے پہلی نسلیں کیا کیا بھگت چکی ہیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والی نسلیں، ان کے مسائل کچھ اور تھے۔ سروائیول کا مسئلہ تھا، ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ تھا، اپنے پاؤں جمانے کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے انتھک محنت کی اور آگے بڑھتے رہے۔ انہیں جھوٹ میں مبتلا کر کے گمراہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس فوری حل ہے۔ وہ کمپیوٹرائزڈ ایج میں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ کون بندہ ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، کون بندہ ان کو صحیح راہ پہ لگا رہا ہے، وہ یہ جانتے ہیں۔ انہیں گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پاکستان میں اس نسل کی تعداد بڈھوں سے بہت زیادہ ہے۔ میں اب اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، کیوں کہ یہ ایک اچنبے کی بات ہے، ایک سوچنے کی بات ہے۔ اور مجھے یہ محاورہ بھی آتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ بھارت میں جو کچھ نوجوان کر رہے ہیں اس کو ہمارے میڈیا نے دکھا دیا ہے، بھارت کو نیچا دکھانے کے لیے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، لیکن خربوزہ یہاں کا، اس نے وہاں کے خربوزے کو دیکھ لیا ہے اور رنگ پکڑ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نسل ہے یہ پہلی نسلوں سے بہت زیادہ تیز ہے۔ انہیں پہلی نسلوں کے تمام اقدامات کا بھی پتہ ہے۔ پہلی نسلوں میں ان کے والدین ہیں، اس سے پہلی نسل میں اس کے دادا پردادا تھے جن کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلیمی اخراجات کیا ہیں، کس طرح باپ ان کو پورا کر رہا ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، جھوٹ، فریب، مکاریاں گھر سے نکلتے انہیں پیش آ جاتی ہیں۔ وہ جدید
ڈیجیٹل نظام سے آگاہ ہیں, اپنی پچھلی نسلوں سے مکمل کی حالات سے بھی بالکل آگاہ ہیں, لیکن انہیں اپنی صلاحیتوں کی جلا کے لیے مواقع میسر نہیں ہیں. وہ لگی بندی روایتی نوکریاں نہیں کرنا چاہتے. رشوت, لوٹ کھسوٹ, گمراہی, وہ اس سے بہت پرے ہیں. وہ ایک صاف شفاف نظام چاہتے ہیں, اقتصادی نظام, معاشی نظام, سماجی نظام, ثقافتی نظام, جس میں وہ زندہ رہیں, پروان چریں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی افراتفری ہے اور جو لوگ اس ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں, وہ ان کو گمراہ بھی کر رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل دور کے لڑکے لڑکیاں ہیں. اسمارٹ فونز, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا ان کی زندگی کا لازمی جز ہے. انہیں فوری طور پہ جواب مل جاتا ہے, انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. یہ نسل جو ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈیجیٹل دور میں پلی بڑھی ہے. انہیں الفاظوں سے سمجھایا جانا, بہلایا جانا ممکن نہیں ہے. ایک دور تھا, گزر گیا. ایک صاحب نے ایک پلیٹ فارم انہیں مہیا کیا, یہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے, لیکن سیاست کی نظر ہو گیا. یہ اپنے زندگی کے بہتر مقاصد حاصل کرنے میں اب بھی ناکام ہیں, اس لیے ڈپریشن کا شکار بھی ہیں. وطن دشمنوں نے ان کی ڈپریشن کا ایک حل یہ نکالا ہے کہ انہیں نشے پہ لگا دیا ہے. ملک میں لاکھوں پنکیاں اور پن کے انہیں نشہ فراہم کر رہے ہیں. انہیں ایک نئی دنیا میں, ایک تصوراتی دنیا میں پہنچا رہے ہیں کہ یہ ادھر سے لا تعلق ہو کے, زندگی کے مقاصد سے لا تعلق ہو کے ایک خیالاتی دنیا میں رہیں, تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں. اور اس کے ساتھ وہ جو جنریشن الفا ہے, جو ابھی 14 سال کی ہے, یہی مافیاز, یہ ڈرگ مافیاز, انہیں اسکولوں میں نشہ فراہم کر رہے. ابھی تو بچے ہیں, کوئی 8ویں میں ہے, کوئی 7ویں میں ہے, کوئی میٹرک میں ہے, کوئی 9ویں میں ہے, انہیں اسکولوں میں نشہ فراہم کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ یہ بلبلہ بنا ہے اور یہیں پہ پھٹ جائے. کیا یہ ہمارے ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ ہمارا اندرونی دشمن اس ملک میں سرگرم نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے, اچنبھے کی بات ہے. یہ حکومت جو صاحبان اقتدار ہیں, صاحبان اختیار ہیں, یہ ان کے لیے توجہ طلب ہے. ہم نے عسکری طور پہ بھی اور خارجی طور پہ بھی اپنی خارجہ پالیسیوں میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہم آئسولیٹڈ تھے. ہمارا بدترین دشمن بھارت خربار روپیہ لگا کے ہمیں آئسولیٹ کر گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا فیلڈ مارشل فراہم کر دیا جو اپنے تدبر کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں اس آئسولیشن سے نکال کے لے گیا. آج ساری دنیا ہماری معتقد ہے. ہم امریکہ جیسے سپر ورلڈ پاور دنیا کی جو ہے اس کی سفارت کاری ہم کر رہے ہیں, ہم اس کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم اس کی دشمنی کو ختم کر رہے ہیں. ہم نے ایران اور امریکہ کو ملایا ہوا ہے, ہم میڈیٹر ہیں. ہم نے دنیا جہاں ہمارے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے ہی ٹھیک تھے, رشیا کے بھی ساتھ, یورپ کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ, کینیڈا کے ساتھ, افریقہ کے ساتھ اور وسط ایشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہو چکے ہیں. اور یہ اس شخص کی بینش کا نتیجہ ہے جس کو فیلڈ مارشل کہتے ہیں. اب ہماری یہ جو نسل تباہ ہو رہی ہے, جس کو آگے جانے کا راستہ نہیں مل رہا, یہ جو جین زی ہے, جنریشن زی ہے اور جنریشن الفا جو بھی تیار ہو رہی ہے, اس کے ساتھ پل بڑھ رہی ہے, جوان ہو رہی ہے, ان کو قیادت میسر نہیں ہے. انہیں قیادت دیں, ان کے معاملات کی طرف دھیان دیں, اپرچونٹیز پیدا کریں, انسٹیٹیوشنز پیدا کریں, انہیں ڈیجیٹل نوکریاں دیں. یہ کلرکیاں نہیں کرنا چاہتے, یہ بہو نہیں بننا چاہتے, یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف انہیں تباہ کر رہا ہے مافیا, ڈرگ مافیا, دوسری طرف ان کی طرف حکومت دھیان نہیں دے رہی. یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. ان کو اس درمیان میں سے نکالنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. حکمران کوشش کر رہے ہیں
انہیں لیپ ٹاپ دے کے بلایا جا رہا ہے، لیکن یہ نسل لیپ ٹاپ سے بہت آگے نکل چکی ہے. یہ لیپ ٹاپ کی نسل نہیں ہے، یہ لیپ ٹاپ سے بہت آگے کے لوگ ہیں. اور جو آنے والی جنریشن ہے وہ ان سے بھی آگے کی ہوگی. اور اگر ان پہ توجہ نہ دی گئی، ان کی قیادت نہ کی گئی، ان کے مسائل حل نہ کیے گئے، تو آئندہ اگر کوئی ایسی قیادت جو انہی میں سے ہو، جس طرح بھارت میں ہوئی ہے، ان کو میسر آ جائے، تو یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کیا کرے گا، اس کو بھی اپنی نظر میں رکھ لیں. ان کو سنبھالیں، ان کو گمراہ نہ ہونے دیں، ان کو غلط ہاتھوں میں نہ کھیلنے دیں. انسٹیٹیوشنز پیدا کریں، ان کے لیے مواقع پیدا کریں تاکہ یہ گمراہی کی طرف نہ جائیں اور اپنے ملک کے لیے کام کریں. یہ اس ملک سے بھاگنا نہیں چاہتے، انہیں بھاگنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. ڈیجیٹل دنیا سے لیس، ہر چیز سے آگاہ نوجوان جب اس نظام سے باغی ہوگا تو پھر یہاں سے یا تو بھاگے گا یا پھر نشے میں مبتلا ہو جائے گا. نہ اس کو بھاگنے دیں، نہ اس کو نشے میں مبتلا ہونے دیں. ان کی طرف دھیان دیں. میں ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدا را اس پہ سوچے. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں جن کی طرف توجہ نہ دے کے ہم انہیں بربادی کی طرف بھیج رہے ہیں. اس پہ بڑا غور کرنا ہوگا، اور یہ غور کرنا ایک لازمی چیز ہے جو حکومتوں کا فرض ہے. ہمیں یہ فرض نبھانا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.